کہتے ہیں جو بندہ 45 بار پڑھتا ہے وہ حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے، قلعے میں حفاظت کا قلعہ، اور جہاں بھی یہ بندہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، کبھی ندامت نہیں ہوگی، لفظ پہ غور کیجیے گا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی اس کو اللہ پاک ہمیشہ سرخرو کریں گے۔ صرف 45 بار کیا پڑھے گا؟ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، پر میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جو یہ عمل کرے گا، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال۔ عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسے، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں، عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے چاہتے ہیں۔ اسناد کے ساتھ موجود ہیں، سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر مجھے پتا نہیں، یہ میری کمزوری ہے، ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے، تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ علوم موجود ہیں۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ غور سے سنیے گا، میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں، اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا، لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی۔ میں اہل رسول کی اطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ان کی اطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا، ساتوں آسمان دوہرائیں اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ زندگی کی الجھنوں میں ہوں، جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے، میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے۔ اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے،
وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ تو میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا اور پھر پڑھایا اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا پھر پڑھایا پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں 7 آسمان آپ پہ رحمت برسیں، 7 زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے، چاہتے ہیں
حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات, ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے, راحت بھر جائے, رزق بھر جائے, صحت بھر جائے, عطا ہو جائے, مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے, چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. تو پھر شیخ نے جو فرمایا, حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا, اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے, آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ان کے پاس قرآن تھا, ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا, ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس ایمان تھا, ان کے پاس صبر تھا, ان کے پاس حوصلہ تھا, ان کے پاس شرافت تھی. وہ علم کے سمندر, وہ حلم کے سمندر تھے, وہ عطا کے سمندر تھے, ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے. انشاءاللہ یہ برکتوں, راحتوں, رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں. ہمیں احساس ہو کہ ہماری جھولی بھری ہوئی ہے, ہم خالی جھولی لے کر آئے تھے اور انشاءاللہ بھری جھولی لے کر جائیں گے. انشاءاللہ کہیں, انشاءاللہ کہیں, بھری جھولی لے کر جائیں گے. بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ, مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے, حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے. محمد اور آل محمد کی نسبت سے, محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے, محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے. یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے. آئیں پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں, اور ان کو پڑھا. پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے, وہ بھی سناؤں گا. بے روزگار کو رزق, بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ. جو مرادیں دل میں آئیں لائیں ہیں پوری ہوں گی, جو سختیاں تلوائیں پوری ہوں گی, جو پریشانیاں دور کروائیں پوری ہوں گی, اور انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پڑھیں, پڑھ لیا, پڑھیں میرے ساتھ, سلام قولا من رب الرحیم. یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں. کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں. اور یہ 7 آسمان ہیں, اور یہ 7 زمین ہیں, اور طواف کے 7 چکر ہیں, ہفتے کے 7 دن ہیں, 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے. کائنات کا نظام ہے 7, جس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے. قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7. سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین, سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 7 سلام ہیں. ہم اس کو پڑھتے ہیں, بڑی تاثیر ہے اس کی. اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے. وہ دیہاتی تھا, ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. صحرائی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا, اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر. اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر, بس کوئی تعداد نہیں. اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا, اس کے پاس قافلہ تھا, اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے, جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں, جس کو آپ دنیا کا, پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں, ریشم. اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے, اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے. جاگ رہے ہیں, میری طرف دیکھ رہے ہیں, اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے, زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا, آسمان مجھ سے راضی ہو گئے, زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا. اصل میں کون راضی ہوا؟ آسمانوں کا رب راضی ہوا, اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی, اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. یہ دوسرا راز ہے. ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں, اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں
लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन ले जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इसमें एक वाकया, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 आमीन सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। उसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। कुछ लोग हैं वो मुसलसल पीछे पड़े हुए हैं जी। बस दुआ करने से जान छूट जाए हमारी। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। एक तस्बीह सुबह शाम पढ़े और अगर मजीद थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना। ये छोटी सी दुआ है, याद कर लें और ये 70 बार सुबह शाम पढ़े। इंशाअल्लाह हमेशा हिफाजत रहेगी, खैर और बरकत रहेगी। कहते हैं जो बंदा 45 बार पढ़ता है वो हिफाजत के किले में आ जाता है, किले में हिफाजत का कला। और जहां भी ये बंदा पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, कभी नदामत नहीं होगी, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी इसको अल्लाह पाक हमेशा सब्र करेंगे। सिर्फ 45 बार क्या पढ़ेगा? या कादिर हो या नाफे हो। और फरमाया वो मुश्किल हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक और तोहफा दे रहा हूं, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना, आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया और बाकी 11 महीने रह गए और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूं। जो बंदा यह चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं या मुख्तसर? वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत के बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल
کہ مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے۔ ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی، ہم تو برکت چھنوا بیٹھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری، دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسری، دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کر روگی ہی روگی ہے۔ گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں۔ اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں،